الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سب طالبات کو سورہ یاسین کی پہلی 4 آیات معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد ہو چکی ہیں۔ آپ اسی طرح اگر ثابت قدم رہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس پاک کلام کو اپنے سینے میں اتارتی رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنا یہ ٹارگٹ، یہ ہدف ضرور پورا کریں گے، یعنی سورہ یاسین مکمل کرنا۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ یاد رکھ لیں، جب دیکھیں ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں جس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہوتا ہے تو عموماً شیاطین رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن جیسے ہی ہم قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو شیاطین کو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ برے خیالات ڈالتے ہیں، آپ کے راستے میں آتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو اپنے ٹیچر کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں، کبھی لوگوں کا خوف دل میں بٹھاتے ہیں، کبھی لایعنی کاموں میں الجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو بھی بعض اوقات آپ کے آس پاس کے لوگ وہ شیطان کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ اس نیک کام کو ہلکا لیتے ہیں، وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست تو نہیں روکتے، لیکن آپ کو الجھا دیتے ہیں نا۔ آپ کو کوشش ہوتی ہے ان کی کہ یہ نہ کریں، تو وہ بھی شیاطین کا ہی ذریعہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی۔ اور کچھ لوگ اب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہمت ہار کر راستے میں ہی اپنا اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب بھی کوئی برا وسوسہ آئے یا آپ دیکھ رہی ہیں میرا ماحول سازگار نہیں ہے، تو آپ فوراً خود کو یاد دلائیں کہ یہ میرا ایک اچھا کام ہے اور میں نے اسے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ بلکہ آپ ایک کام کریں کہ اس کو نا اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں، مثال کے طور پر جب بھی واٹس ایپ کھولیں تو فضول نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بجائے، اسٹیٹس اور سہیلیوں سے گپ شپ کرنے کے بجائے پہلے اس گروپ میں آئیں، اپنا سبق دہرائیں اور پھر باقی کام بعد میں کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ ایسا کریں، اس گروپ کو پن کر لیں تاکہ یہ ہمیشہ آپ کی ترجیحات میں شامل رہے۔ اور آس پاس کا ماحول اگر سازگار نہ ہو نا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو یاد کیا کریں۔ وہ تو ایک کافر کے گھر میں تھیں، ان کا ماحول کیسا تھا؟ آپ ان کی سیرت ضرور پڑھیں، آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے۔ ابھی ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 5۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ تنزیل، پہلے آپ تھوڑے سے قواعد سیکھ لیں تجوید کے۔ تنزیل میں نون پہ کیا کرنا ہے؟ اخفاء، یعنی نون کی جو آواز ہے نا آپ نے ناک کے باسے میں چھپانی ہے۔ جیسے میں ادا کر رہی ہوں، تنزیل العزیز الرحیم۔ عزیز میں عین ہے نا، عزیز نہیں پڑھنا، عزیز پڑھنا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس کو 5 ٹائمز پڑھیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، 5 ٹائم پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے چلیں۔ لِتُنذِرَ میں بھی نون کی آواز کو ہم نے ناک کے باسے میں چھپانا، یعنی اخفاء ہوگا، اور آگے جو ذال ہے نا، ذال یہ نرمی سے ادا ہوگی۔ پیچھے 2 زا تھی، تنزیل میں بھی زا تھی اور عزیز میں بھی زا تھی، جن کو تھوڑا سختی سے ادا کرتے ہیں، لیکن جو ذال ہوتی ہے گول والی ذال، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، اس کی پریکٹس کریں۔ قاف میں، قومن میں قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے اور مم کو ملا دینا ہے، یعنی یہاں پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟
ایک الف کی مقدار میں رک جانا ہے، ٹھیک ہے، ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جائیں گے اور ایک الف کی مقدار رک جائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ اب اس کو 5 ٹائمز پڑھیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ۔ جب آپ کو لگے آپ کو یاد ہو گیا، پھر آگے ایک لفظ ملائیں، آباؤہم، آباؤہم، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آباؤہم۔ اب اس کو 5 ٹائمز پڑھ کے اچھے طریقے سے میمورائز کر کے پھر اگلے لفظ کی طرف جائیں۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ لفظ بھی 2 اچھے سے ریپیٹ کر کے پھر اب پوری آیت اب پڑھتے ہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہو گیا نا، اب پوری آیت دہراتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آگے ایک اور آیت پڑھنی پڑے گی ہمیں تاکہ یہ مضمون یہاں پہ مکمل ہو جائے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، قوف ہے موٹی قوف، اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بس یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اب آپ پیچھے سے دہرائی کریں۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔